خورشید ندیم صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی قومی رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے، تو یہ کس مرض کی دعا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اور پروگرام کے پچھلے حصے میں جن امراض کا ذکر کیا، اصل میں یہ اتھارٹی ان کا علاج ہے، اور اتھارٹی کا علاج ہے، اصل میں علاج تو اس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ دست ہر نااہل بیمارت کنت، سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ہر نااہل کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو بیمار کرے گا، مریض بنائے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ سوئے مادر آ، ماں کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ، جو آپ کی تیمارداری کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی ہے، قومی رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی، یہ اصل میں اس لیے بنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی اسوہ حسنہ کو بنیاد بنا کر اس معاشرے کی اخلاقی تعمیر کی جائے۔ وہ مسائل جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، ان کا حل تلاش کیا جائے سیرت کی روشنی میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیرت کو سمجھا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی تعلیم، اپنے اداروں کو، اپنی نئی نسل کو اس کی اخلاقی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے یہ اتھارٹی قائم ہوئی تھی۔ اب اس کو 2 سال ہو گئے متحرک ہوتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 2 سال کے عرصے کے دوران میں ہم نے بہت سارا تحقیقی کام کر لیا، ہماری بہت اہم کتابیں شائع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہم نے وفاقی سطح پر تعلیم کا ایک پورا کریکٹر بلڈنگ کا نظام اور اسٹریٹجی بنا لی، جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد اور فیڈرل کیپٹل ایریا میں اس کو نافذ کر دیا۔ یہ بنیادی کریکٹر بلڈنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نئی نسل کی اخلاق کی تعمیر کر سکتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ دیکھیے، ہم بہت اصرار کرتے ہیں یوتھ کے بارے میں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یوتھ ہم اس کو کہتے ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ جس کے بعد شخصیت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو بدلنا ہے تو آپ کو 5-7 سال کی عمر سے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ کام اگر آپ 15 سال کر لیں، یعنی 5 سال کے بچے کو لیں، 15 سال اس پہ لگا دیں، تو 20 سال کے بعد تک بالکل ایک نئی قوم آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر آپ کو اور مجھے شاید اتنی پریشانی کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں۔ تو ہم نے ایک کریکٹر بلڈنگ اسٹریٹجی بنائی ہے پوری کی پوری اس مرض کے لیے، دعا کے لیے، کہ لوگوں کا نئی نسل جو ہم بنا رہے ہیں اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہو۔ اس میں ہم نے سیرت سے ماخوذ 36 بنیادی جو اقدار ہیں، ابھی جن کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے، اخلاقی اقدار، وہ ہم نے لی ہیں۔ حقوق کیا ہیں، فرائض آپ کے کیا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، فیملی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ میں اخلاقی اور صاف اور دیگر جو انتظامی نوعیت کی چیزیں ہیں، مثلا وقت کی پابندی آپ کے اندر کیسی ہونی چاہیے، بڑوں کا احترام کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری وہ قدریں ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو ایک طرح سے تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا ہے، وہ نصاب کا حصہ بھی ہے، تعلیمی نظام کا بھی حصہ ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی نیا سبجیکٹ بچوں کو پڑھایا جائے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ تو یہ کوئی میتھمیٹکس کی طرح، فزکس کی طرح مضمون نہیں ہے کہ چند چیزیں آپ رٹوا دیں، بلکہ اصل میں یہ وہ راہ ہدایت ہے جس پہ ہم کو چلنا ہے اور اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ تو ہم نے تعلیمی ماحول، نصاب اور والدین اور اساتذہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے بچے کی تربیت کے لیے، اس کو ایک طرح سے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اس کے ساتھ اساتذہ کی تربیت کا بھی انتظام کیا، اور ہم نے اس میں یہ بات رکھی ہے، جیسے ماضی میں ہوتا تھا نا کہ اخلاقیات کی تعلیم دینا اسلامیات کے ٹیچر کا کام ہے، یہ فزکس کے ٹیچر کا کام نہیں ہے، وہ فزکس پڑھائے گا۔ تو ہم نے اس میں یہ لوگوں کو بتایا ہے تعلیمی نظام کے اندر کہ اخلاقیات کی تعلیم سارے استاد دیں گے۔ آپ فزکس پڑھا رہے ہوں، آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ کو کیسے والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے بڑے کا احترام کرنا ہے، کیسے اخلاقی قدروں کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی آپ لنچ باکس لائے ہیں اور دوسرا نہیں لایا آپ کا دوست، تو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ تو یہ سارے طرح کی چیزیں ہم نے بتائی ہیں جو اس قلیل وقت میں پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ وزارت تعلیم نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد یہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں جاری ہے۔ اب ہم صوبوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ صوبے بھی اس کو اپنائیں۔
ٹھیک. کتب اس کے علاوہ کون کون سی اس طرح کتب ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ کتاب جو خود ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کتاب ہم نے شائع کی ہے، یہ بہت اہم ریسرچ کی ہے، اور مجھ سے بلکہ ترکی کے سفیر ملنے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی بہت ہوتی ہیں، ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کتابوں کی کچھ کاپی ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی اپنی پالیسی سازی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر سکیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت مقبول ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج اس کو پہلا انعام بھی مل رہا ہے اور آپ اس کی بھی خبر بھی آپ تک پہنچے گی. ہم نے اسلام اور اقلیتیں اس پہ پورا ایک کام کیا ہے. دیکھیے پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسائل ہیں جس کی طرف لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور عام طور پر مذہبی طبقات سے شکایتیں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی اقلیتوں کو یہ پیغام دیا ہے قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی سے کہ اقلیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنی محفوظ رہ سکتی ہیں کہیں اور نہیں رہ سکتی. تو ہم نے رحمۃ اللہ عالمین اقلیتیں منارٹیز کلب بنائے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی شریک ہوتے ہیں، ان کو اپنی تقریبات میں شریک کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اس دفعہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کرسمس کے موقع پہ یتیم مسیحی بچوں کو بلایا اور ان کو ہم نے تحفے دیے، کھانا کھلایا عید کے موقع پہ، یعنی ان کی جو عید تھی کرسمس، اور ان کو بتایا کہ آپ یوں سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی امت کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو اس طرح سے منارٹیز کو ہم نے یہ تاثر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو اگر ہم ان کی طرف آئیں تو یہ اس کے لیے یوتھ کلبز بھی رحمۃ اللہ عالمین منارٹیز کلب بن رہے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ سیرت کے مختلف پہلوؤں ہم نے ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دی پرافٹ آف مرسی اینڈ کمپیشن، ڈاکٹر اسلم زمان صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے آرٹیکلس ہیں جو کیسے یہ بتاتے ہیں کہ سیرت ہماری زندگیوں سے کیسے نکل رہی ہے، مسلمان معاشروں سے، اور کیسے ہم اس سے اپنی مطابقت پیدا کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمارا جو ایک بڑا کام ہے وہ ختم نبوت پر ہے. علامہ اقبال اس معاملے میں کیا کہتے تھے، ان کی کیا خیالات تھے، اور انہوں نے اس پہ کیا ہمیں ہمارے سامنے رکھا، یہ ایک پوری ریسرچ ہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہماری علمی تاریخ کے اندر الیاس برنی کے بعد اتنا اچھا تحقیقی کام اس موضوع پر نہیں ہوا، جو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے کیا. پھر یہ کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے ہم نے بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کئی تھیمز ہیں، اس پہ ایک ایک تھیم پر ہم نے ایک ایک چیز ڈیولپ کی ہے. مثلا یہ موڈیسٹی ایک قدر ہے، اس پہ پوری ایک تھیم پہ یہ بچے بھی پڑھیں، اساتذہ بھی پڑھیں، تاکہ اس سے سارے اس کانسیپٹ کو آپ ایک عملی شکل دیں. تو یہ ہمارا تصنیفی کام ہے. ہماری کئی کتابیں اس وقت پریس میں ہیں. یہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں ہم نے کچھ 6-7 کتابیں شائع کی. 6-7 ریسرچ جو ہے اس وقت انڈر پبلیکیشن ہے، وہ شائع ہونے والی ہے. یہ تحقیق کے معاملے میں ہمارا ہے. اچھا، پچھلے دور میں اتھارٹی تو بن گئی لیکن مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو آپ لوگوں کی اتھارٹی اب مکمل ہو گئی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ اتھارٹی مکمل ہو گئی ہے. اس کے ممبران آ گئے ہیں، اور جو ہمارے کون ہیں ممبران میں؟ اس میں 8 ممبران ہیں ہمارے ٹوٹل، جس میں سے 2 پارلیمنٹ سے ہیں، ایک ٹریجری بینچ سے اور ایک اپوزیشن بینچ سے. تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور اعجاز الحق صاحب یہ ممبران ہیں جو پارلیمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. اسی طرح باقی مختلف اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو ہماری اس اتھارٹی میں آئے ہیں. مثال کے طور پر اس کے جو ارکان ہیں ان میں سے ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہیں، ملک کے معروف دانشور اور اسکالر ہیں. سیرت پہ ان کا کام ہے بنیادی طور پر. آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 بار وہ چیئرپرسن رہ چکے، یونیورسٹی کے پروفیسر رہ چکے، اسلامیات کے اس پہ سیرت چیئر پہ رہ چکے. تو وہ ممبر ہیں ہمارے. علامہ عارف واحدی صاحب اس کے ممبر ہیں. ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب اس کے ممبر ہیں. ظفر محمود ملک صاحب اس کے ممبر ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سارے لوگ اس وقت اتھارٹی میں. اللہ کا شکر ہے کہ اتھارٹی اب مکمل ہو گئی ہے، اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، اور اب یہ سارے ممبران اپنی فیلڈ میں مصروف ہیں. آگے کیا چیزیں پیش نظر ہے آپ کے؟ 2-3 بڑے کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایک جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی سگنیفیکنٹ کام ہے وہ ہے آئسیسکو کے ساتھ مل کر ہم اس کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو پورے عالم اسلام میں لے جا رہے ہیں. تو ستمبر کے آخر میں اسلام آباد میں 10 ممالک، مسلمان ممالک جن کا تعلق اس سنٹرل ایشیا سے ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، ایران، ترکی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے. ان ممالک کے وزارت تعلیم
اور تعلیمی شعبے سے متعلق لوگ یہاں جمع ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہم ان کے پروگرام اور اپنا جو کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن ہے اس کو رکھیں گے، تاکہ عالم اسلام کا تعلیمی نظام سارے کا سارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ یہاں 2 دن کی ورکشاپ ہے جس میں ریکمنڈیشنز ہم طے کریں گے، یہ 10 ممالک مل کے۔ اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہوگا افریقہ میں، جو افریقی ممالک کو ہم لے کے چلیں گے، تیسرے مرحلے میں مڈل ایسٹ میں، اور انشاءاللہ آخری مرحلے میں OIC سطح پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کریکٹر ایجوکیشن پروگرام کو پورا عالم اسلام اختیار کر لیں۔ تو یہ ایک وحدت فکر پیدا ہو جائے گی، اور ہونی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر۔ اچھا خورشید صاحب، اس طرح تو اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، انگریزی میں بھی لکھی جاتی ہیں، اردو میں بھی لکھی جاتی ہیں، اور تحقیقی کام بھی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ کہ اس کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے اور ان کو کیسے اس سے ریلیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر تو یہ کام بے فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں؟ جی، 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال، یعنی سوشل میڈیا اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اس ساری چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سب پر ہم متحرک ہیں۔ اس پہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ملیں گی، چھوٹی چھوٹی کلپس میں لیکچرز ملیں گے، میسیجز ملیں گے، یہ ایک ہر جگہ ہم آپ کو دیکھتے ملیں گے۔ ہمارے جتنے پروگرامس ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، ہماری ویب سائٹ پہ، وہ لائیو ہم دکھاتے ہیں، لیکچرز دکھاتے ہیں، پروگرامس دکھاتے ہیں۔ تو یوں ہم سوسائٹی میں ابلاغ کے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک پرائیویٹ TV چینل کے ساتھ MOU کیا ہے کہ جتنے پروگرام ہمارے ہیں وہ ان کے ہاں لائیو نشر ہوں گے، ان کے ہاں ہم جو سماجی سروس کے میسیجز ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ ہم ان کو ریکارڈ کر کے دیں گے، اور وہ سارا سال اس کو چلائیں گے اور اپنے چینل پہ اس کو لے کے چلیں گے۔ ان کے ہاں جو ٹاک شوز ہوں گے اس کے لیے ہم ان کو لوگ فراہم کریں گے جو بااخلاق طریقے سے گفتگو کر سکتے ہوں، ان آداب کا خیال رکھ کے گفتگو کر سکتے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم نے ایک پرائیویٹ چینل کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ہم دیگر چینلز کے ساتھ بھی اس طرح کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جیو کے ساتھ بھی ہماری ارینجمنٹ ہو، اور ہم اپنے میڈیا کو ان قطار پہ کھڑا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہر سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے اس کو متوجہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کے پاس رہنمائی کے لیے کیا ہے جس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رحمۃ العالمین لائرز کلبز بن رہے ہیں، یہ ملتان میں بھی بنا، لاہور میں بھی بنا، باقی شہروں میں بھی بن رہا ہے۔ ہم وکلاء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے انداز میں سوچیں اور یہ سمجھیں کہ وہ سوسائٹی کو انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہیں یا رکاوٹ ہیں۔ یوتھ میں ہم نے ساری یونیورسٹیز میں، آپ کو خوشی ہوگی کہ بلوچستان کی تمام تعلیمی اداروں میں یہ یوتھ کلبز بن رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل سیرت کو پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے۔ یہ KP میں بھی کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ اس پہ ہو چکا، MOU ہو چکا، اس پہ کام شروع ہو چکا۔ 2 دن پہلے میں وہاں پشاور یونیورسٹی سے ہو کے آیا جہاں یہ سیرت کے یوتھ کلبز بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سرکاری اہلکار ہیں یہ ہمارے کہ ان کے ہاں اخلاقی قدروں کا بدقسمتی سے اتنا خیال نہیں رکھتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر تو یہ جو مناسب ہیں یہ خدمت کے ذریعے ہیں اور یہ ذمہ داری کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں اور آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب ہم کسی منصب پر ہوتے ہیں تو پھر ہم صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ وہ سارے حلقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہم جو نیپا ہے، یہ پاکستان پروونشل سروسز اکیڈمی ہے، اس کے ساتھ مل کے ٹریننگز پروگرام جو ہیں آفیسرز کے اور ان لوگوں کے، اس میں ہم نے شامل کروایا ہے کمپوننٹ سیرت کا اور کریکٹر بلڈنگ کا۔ میں 3 دفعہ جا چکا ہوں پشاور میں، اور یہ 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، ہر جتنی بھی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، جس میں سیرت کی بنیاد پر وہ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور کل آپ کو خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اپنے طرز عمل کا جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں، یہ اصل میں سوسائٹی کی ہر طبقے تک ہم پہنچ رہے ہیں اور اس کو متوجہ کر رہے ہیں سیرت کی۔